وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی المسند الصحیح میں، جسے مسلم شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کی بنیادیں واضح کی ہیں، کن باتوں سے مسلم معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے اور مسلمانوں کو کیا چیز زیب دیتی ہے اور کیا چیز زیب نہیں دیتی، اور کس کس طرح سے مسلمان باہم رہیں تو امت واحدہ کی صورت میں رہ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی نشاندہی کی ہے۔ چنانچہ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، باہم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ تمنی زوال و نعمت الغیر، غیر سے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، ہمیں ملے نہ ملے فلاں کو نہیں ملنا چاہیے۔ تمنی زوال و نعمت الغیر، غیر کے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ اس میں آدمی کو اپنی فکر نہیں ہے، دوسرے کی فکر ہے، دوسرے کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے، بس۔ ظاہر ہے یہ بہت بری قلبی بیماری ہے، جس کا اثر عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسی حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد ایک طرح کی سوزش ہے، ایک طرح کی جلن ہے، جو انسان کے اندر کے خیر کے جذبات کو، صلح و آشتی امن کے جذبات کو، بھائی چارگی والے جذبات کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا لا تحاسدوا، باہم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ولا تناجشوا، تناجش کہتے ہیں کوئی شخص کوئی سامان خرید رہا تھا، میں پہنچا، مجھے وہ سامان خریدنا نہیں ہے، بس میں نے بڑھ کر قیمت لگا دی تاکہ وہ ہمارا بھائی کو نہ خرید سکے اور مال والا بھی خسارے میں رہے۔ یہی نجش ہے۔ مجھے خریدنا نہیں ہے، مال 20 روپے کا ہے اور میں نے جا کر کے کہا میں 30 روپے میں خریدوں گا۔ اب جس کا مال وہ کہے گا لیجیے خرید لیجیے، ہاں ٹھیک ہے میں آتا ہوں، پیسہ لے کے آؤں گا تو میں ہی خرید لوں گا۔
اب وہ اٹک گیا، وہ کہہ رہا ہے میرا مال تو 30 روپے میں بک رہا تھا، جبکہ وہ 20 کی ملکیت اور مالیت تھی، لیکن اس نے دام چڑھا دیا۔ تو اب وہ سامنے جو خرید رہا تھا وہ بیچارہ نہیں خرید سکا، اس کا گھاٹا ہوا، اور اس سے بڑا گھاٹا اس رب المال کا ہوا کہ اب اس کے دماغ میں سوار ہو گیا کہ 30 روپے کا ہے میرا مال، اور حقیقتاً ویسا ہے نہیں، تو کوئی خریدنے والا رہے گا ہی نہیں۔ تو اس سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی، معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور کیا کہا گیا؟ وَلَا تَبَاغَضُوا، باہم ایک دوسرے کے تئیں اپنے دل میں بغض اور کینہ نہ رکھو۔ حسد ہوگا، حسد کے نتیجے میں آدمی چاہے گا کہ سامنے والے کو اچھی چیز نہ ملے، اچھی چیز نہ ملے، اس کی شکل کیا ہوگی؟ ریٹ بڑھا دے تاکہ وہ خرید نہ پائے۔ اب جب سامنے والے نے ہمیں مال خریدنے نہیں دیا تو ہمارے دل میں اس کے تئیں غصہ، بغض، عناد تو رہے گا ہی۔ اسی لیے کہا گیا وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض والا معاملہ نہ ہو۔ اب جب بغض ہو جائے گا تو آدمی منہ پھیر لے گا، پیٹ پھیر لے گا، اسی لیے کہا گیا وَلَا تَدَابَرُوا، باہم جب ملو تو ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے سلام دعا کرو، مصافحہ کرو۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی جو ترتیب ہے کتنی دانائی پر مشتمل ہے کہ آدمی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ حسد کی شکل یہ کہ اس کے پاس اچھا مال نہ جائے، بھاؤ چڑھا کر کے کہہ دیتا ہے۔ سامنے والا مال خرید نہیں سکا تو اب ظاہر ہے کہ پھر بغض کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور بغض کے نتیجے میں آپس میں ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر لیں گے۔ پھر کہا گیا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو باہم بھائی بھائی بن کر رہو، مل جل کر رہو۔ دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ آپ کو نہ ملے تو اس پر صبر کر لو۔ یہاں ہر آدمی یہ کہتا ہے میرا حق مجھ کو نہیں ملا، مجھ کو دوسرے کو کیا دینا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرا حق نہیں ملا۔ جب تک آپ خود دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، آپ کے حقوق کے تئیں ماحول نہیں بنے گا۔ کم از کم آپ نے دوسرے کا حق ادا کر دیا، اب آپ فرصت پا گئے، آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے دوسرے کا حق ادا نہیں کیا، اسی حال میں مر گئے تو مقروض مرے۔ بہن بھائیوں کے حقوق اگر ادا نہیں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مقروض مرے۔ ہاں، ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں بھائیوں میں، 4 بھائی مل کر کے دینا چاہتے ہیں، 5واں بھائی کہہ رہا نہیں میں نہیں دوں گا۔ سمجھایا جاتا ہے کہ جو ہے رے دوسروں کا حق مارنا جو ہے موجب جہنم ہے۔ کوئی بات نہیں، ساری بہنوں سے کہہ دو جہنم کے دروازے پہ لے جا کر لات مار کے مجھے وہاں ڈھکیل دیں، جہنم میں ڈھکیل دیں۔ اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے چند روزہ اور چند کوڑیوں کے سکوں کے عوض آدمی یہ کہہ دے ٹھیک ہے جہنم میں لے جا کے مجھے ڈھکیل دینا، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ آدمی دوسروں کے حقوق ہمارے ذمے جو ہیں وہ ہم ادا کر دیں، دوسرا خود بخود اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، وہ خود جو ہے ادا کرے گا۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ کبھی جو ہے ہماری طرف سے کمی نہ ہو۔ اگر ہماری طرف سے کمی ہو رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک بہت خراب بات ہو رہی ہے اور اس پر ہماری گرفت ہوگی۔ وہی یہ بات کہی گئی کہ بھائی بھائی بن کر رہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یخذلہ، اس کو ذلیل نہیں کرتا ہے، ولا یحقرہ ولا یکذبہ، وہ اس کو جھٹلاتا نہیں ہے، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔
التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ یہ جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، حسد کا تعلق دل سے ہے، کسی کے لیے برا چاہنا اس کا تعلق دل سے ہے، بغض کا تعلق دل سے ہے، ایک دوسرے سے جو پیٹھ پھیر لے رہے ہیں اس کا تعلق دل سے ہے۔ لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور جب ان کو ٹوکے تو کہتے ہیں صاحب میرا دل صاف ہے۔ صاف نہیں ہے، یہ سب اعمال القلب ہیں، یہ دل والے کام ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اللہ نے اسے کچھ خوبیاں دے دی، وہ ذی علم ہو گیا، اللہ نے اسے مال و دولت دے دی، اللہ نے اسے جاہ و منصب دے دی، اللہ نے اسے اثر و رسوخ دے دیا، تو اب اس کے بلبوتے پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ آگے کیا بات کہی؟ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب حرام ہے۔ کہ آدمی اپنے بھائی کے مال پر ہاتھ ڈال دے، چوری چکاری سے جو مال لے لیتے ہیں یہ غصب ہے، اور قیامت کے دن ایسے شخص کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو یہ کہا گیا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ جو ہے اس پر اس کے بھائی کا خون، اس کے بھائی کا مال، اس کے بھائی کی عزت و آبرو حرام ہے۔ تو یہ مسلم معاشرے کی بنیادیں تھیں کہ مسلم معاشرے میں حسد، اسی طرح سے بھاؤ چڑھا کر کے، اسی طرح سے کوئی کسی کے بیع پر بیع نہ کرے، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کسی نے سودا طے کر لیا ہے، اب چپکے سے پہنچ گئے اور سودا کر لیا۔ ایسے ہی کسی نے کسی کو پیغام نکاح دے دیا ہے، لڑکی والے نے لڑکے کو، لڑکے والے نے لڑکی کو پیغام نکاح دے دیا ہے، اور اب یہ بات مشہور ہو گئی، دوسرا پہنچ گیا اور اس نے اس طرح کی حرکت کر دی۔ اس سے ظاہر ہے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی اور معاشرہ صالح نہیں رہ سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے کو ایک اٹوٹ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بن کر، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والا بن کر، ایک دوسرے کا حامی و ناصر بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔